دوبارہ خوش آمدید۔ علم صاحب یہ نکتہ جو ہے اگر ایک سے زیادہ مرجع ہیں اور مثال کے طور پہ اگر آیت اللہ سستانی ایک بات کرتے ہیں اور آیت اللہ خامنائی ایک اور بات کرتے ہیں تو کس سے بات ایک ہی ہوتی ہے یا نہیں بات ایک نہیں ممکن ہے کہیں فرق اب جیسے مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ اہل سنت کے یہاں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے بالکل ہے نا تو امام ابو حنیفہ کا اسی طرح سے یہ اجتہادی مسئلہ ہے اچھا مطلب یہ اجتہادی ہوتے ہیں کہنے کے مطلب یہ جو مرجع ہوتے ہیں یہ اجتہادی ہیں اجتہاد تو اجتہاد میں فرق ہو سکتا ہے مقام اجتہاد پر فائز ہے نہیں تو اگر اجتہاد ہے ان کے ہاں تو اجتہاد اگر اہل سنت میں اجتہاد ہو رہا ہے تو آپس میں بحث ہو رہی ہے نا یہ آپس میں لیکن آپ کے ہاں مرجع کا جو رابطہ ہے وہ امام غائب سے ہے وہ ہے اگر ایک طرف لیکن ان کو تو فالو وہ کرے گا نا جو ان کی تقلید میں ہوگا اچھا ان کی تقلید میں جو ہوگا وہ اس کو فالو کرے گا یعنی جو اس مرجع کی تقلید میں جی جس مرجع کی تقلید میں ہوگا وہ اس کو فالو کرے گا اچھا یعنی میں اگر آیت اللہ سستانی کو کی تقلید میں ہوں تو پھر میں آیت اللہ سستانی جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کا رابطہ جو ہے وہ اس کو میں درست مان رہا ہوں دیکھیے رابطے کا ضروری نہیں کہ بتائیں ان کا جو حکم ہے فروع دین میں تقلید ان کی ہوگی ٹھیک ہے سمجھ گئے یہی کہ جیسے کہ نماز کیسے پڑھو روزہ کیسے رکھو بالکل ویسے جیسے تقریباً ایک ہی بات ہے جیسے 4 امام ہیں امام ابو حنیفہ امام حنبل یہ وہی ہے نا پھر بات تو وہی ہوگی نہیں یہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے مرجع کا جس طرح حضرت بہتر فرمائیں گے مجھے ان کے مراجع کی خبر نہیں ہے لیکن مجھے صرف یہ جو یہاں ہمارے یہاں ہے کہ ہم تو مرجع تو خیر نہیں کہتے ان کے رسالے موجود ہیں تمام فتاوی چھپے ہوئے موجود ہیں اور تقلید کا انسٹیٹیوشن ہے تقلید ہے نہیں تقلید ہے نا ہمارے یہاں میں جو بات عرض کر رہا ہوں مرجع نہیں ہم کہتے یہ ہمارے وہ جو 4 مذاہب اربعہ کے امام ہیں امام اعظم اس کو تقلید کہیں گے اور اس کو مطلب وہ ایک اپنا امام ابو حنیفہ امام ابو شافعی اعظم بالکل امام ہم اسے مالک ایکسیپٹ کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام حنبل یہ سنی چاروں اور چاروں سنی چاروں اہل سنت والجماعت کوئی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن آپ تو فروعی مسائل میں فروعی مسائل ہیں اچھا لیکن آپ اعتقادی میں نہیں اعتقاد ایک ہے اچھا لیکن جو مراجع ہیں ان کا رابطہ ہے امام غائب سے اچھا اور یہ ان کے ظہور تک رہے گا علاوہ بھی بہت سو کے رابطے ہو سکتے ہیں امام مراجع کے علاوہ بھی اچھا کوئی اپنے آپ کو روحانیت کے اس منزل پر لے آئے اور آدھو وظائف تو ہو سکتا ہے رابطہ اچھا یہ جو ولایت فقیہ کیا ہے دیکھیے ایک کانسیپٹ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہے یا فقیہ ہے اس کو حکومت کا بھی حق ہے حکومت کرنے کا اس کی حکومت کرنے کا اچھا تو یہ ہے ولایت فقیہ کے یعنی جو سب سے بڑا یعنی اس کو مرجع ہونا تو ضروری ہے نا رابطہ وہ مرجع جو سب سے بڑا ہے وہ حکومت بھی کر سکتا ہے جی اچھا اور یہ آیت اللہ خمینی کے دور میں غالباً جی اچھا اس سے پہلے یہ تھا کبھی کانسیپٹ نہیں کانسیپٹ تو پہلے سے چلا کانسیپٹ پہلے سے تھا پہلے سے لیکن عملی طور پہ اس کے بعد ہے جی جی بالکل اس کو یعنی اس کو طے کون کر سارے جو مراجع ان کا اس پہ متفق ہونا ضروری ہے دیکھیے یہ ضروری نہیں کہ سارے متفق ہوں متفق کچھ نہ بھی ہوں لیکن وہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کرنا یا اقدام کرنا اتنا بڑا جہاد کرنا یہ بغیر پاور کے تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے امام خمینی نے جو اقدام کیا ہے جو جہاد کیا ہے مذہب سے ہٹ کے پاور تو تھی نا ٹھیک ہے تو سپر پاور سے وہ انہوں نے سپر پاور کو گھٹنے مراجع کا جب تعلق ایک ذات کے ساتھ ہے تو پھر تو ان کی رائے بھی ایک ہی ہوگی نا جب ایک ذات مراجع کا چونکہ سب کا تعلق چونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ حضرت کی میں عرض کر رہا ہوں مسلک کے مطابق کہ اگر مراجع کا سب جتنے بھی وہ مرجع ہوں ان سب کا تعلق ایک ذات کے ساتھ ہو تو ان کو وہیں سے ڈکٹیشن ملتی ہوگی یہ تو یقیناً ہوگا بالکل تو پھر ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے اختلاف میں نہیں کہہ رہا ہوں اختلاف ہے اچھا میں نے اختلاف کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن ایک کام کے لیے اگر آپ
آپ کو اشارہ ملتا ہے، جی جی مجھے نہیں ملتا. صحیح ہے. ہاں یہ ہے، یہ یعنی ایک شخصیت جو ہے میں بھی یہی سمجھنا چاہ رہا تھا اصل میں. کہ ان کو کہا گیا کہ آپ یعنی آپ پاور لے لیں، ہاں. یعنی آپ پاور کے بغیر وہ کام آگے نہیں کر سکتے، تو وہ پھر ولایت فقیہ کہا گیا. اور اسے دوسروں کا اتفاق کرنا ضروری ہے کیونکہ دوسروں کو اشارہ نہیں ہوا. دیکھیے کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس امام خمینی سے بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا. اچھا، یعنی آیت اللہ سستانی نے بھی ابھی اس وقت آیت اللہ خامنہئی. جی اچھا، تو لیکن آیت اللہ سستانی کا ان سے اختلاف ہے کسی بات؟ نہیں، بالکل. دیکھیے جو وہ فقیہ وہ جیسے ہمارے یہاں اعتقادی دیکھیں نا بالکل وہی سیم پوزیشن ہے. اچھا، اعتقادی جو اعتقاد ہے نا جناب، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم، ان کسی میں بھی کوئی اعتقادی اختلاف نہیں ہے. بالکل فروعی اختلافات ہیں اور وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی دیکھیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، شاگرد استاد شاگرد ہیں. بالکل استاد شاگرد. اچھا، لیکن جو سب سے زیادہ غالباً قربت ہے اہل تشیع میں وہ ہے زیدیہ. جو یمن کے جو زیدیہ ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے سب سے زیادہ قریب رہے ہیں غالباً، اور اسی بات پہ وہ ان کا اختلاف بھی ہو گیا تھا، وہ الگ بھی ہو گئے تھے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. جو باقی اثنا عشری سے وہ الگ ہوئے ہیں، اس میں ایک وجہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کا ملنا تھا. میں درست کہہ رہا ہوں؟ ممکن ہے، میں نے ڈیپ اسٹڈی نہیں کی اس میں. اچھا، اور جو ان کے بھی ظاہر ہے کہ امام مہدی کا ایک کانسیپٹ ہے اور اسی کی بنیاد پہ وہ آگے چل رہے ہیں. میں صرف وہ جو بات رہ گئی، ایکسٹرا پاورز ہوں گی تو وہ کریں گے دنیا پہ. عمر ان کی کیا ہوگی جب ظہور ہوگا؟ جیسے میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، جیسے صحابہ کہف کی وہی عمر تھی جو باہر نکلے، انہوں نے کہا ابھی تو سکہ لے کر جاؤ یار، وہی باہر موسم دیکھو، بادشاہ ہے کہ نہیں، صحیح بادشاہ. تقریباً وہی بات ہوگی، اس لیے کہ عمر کا مسئلہ اممیٹیریل ہے. ایسی اب گننے جائیں تو 1100-1200 سال ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ وقت اور اس کو ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 30 سے 40 کے درمیان اس سال کی عمر جوانی ہوگی مبارک نا، ہوگی، بھرپور جوانی ہوگی. ظاہر ہے تبھی لڑیں گے. بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ کی بھی وہی بھرپور جوانی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، تو جوانی ہوگی. یہ میں اہل سنت کے حوالے سے نہیں ہاں، لیکن نہیں، فرق تھوڑا سا یوں آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں غالباً جو روایات 33 سے 40 33 سے 40 کی عمر میں متفرق روایات ہے نا، تو اس میں پھر نتیجہ ایگزیکٹ نکالنا مشکل ہو. اور پھر وہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور اسی عمر میں وہ واپس آئیں اسی گے. عمر میں. لیکن امام غائب کی عمر 5 سال تھی. جی نہیں تو وہ ضروری نہیں ہے. دیکھیے یہ تو ایگزیکٹ ایج فیکٹر تو نہیں لکھا ہوا نا کہ ایج یہ ہو. اس کے بارے میں روایت، مطلب میرے پوچھنے کا مقصد ہے کہ روایت کوئی نہیں اس کے بارے میں کہ ان کی ہو تو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس میں. اچھا، لیکن یہ کہ یہ ہے کہ آنا ہے انہی کو، وہ آنا ہے ان کو. اچھا، کسی اور کو نہیں. ظہور کیسے ہوگا ان کا؟ جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک طواف کر رہے ہوں گے، اہل سنت کہیں کہ طواف کر رہے ہوں گے اور طواف کرتے کرتے ان کے پاس علماء جا کے ان کے ہاتھ بیعت کریں گے. وہ کہیں گے میں نہیں ہوں، لیکن ایک لشکر آ رہا ہوگا مدینہ سے، وہ دھنس جائے گا، باقی معاملات ہوں گے، لوگ کہیں گے آپ ہی ہیں. آپ کے یہاں کیسے ظہور کا کیسے طریقہ؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ مکے سے ظہور ہوگا. مکے سے ہوگا، بالکل اس میں اتفاق ہے نا جی. اچھا، مکے مکے سے ظہور ہوگا اور اسی طرح طواف کے دوران. جی جی جی. اچھا، اور لوگ پہچانیں گے، بیعت کریں گے آ کے؟ لوگ پہچانیں گے، اذان ہوگی. اچھا ان کی سوری قطع کلامی معاف، ان کی جو علامات ہیں نا واضح ہمارے یہاں حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں. ان کی آنکھوں کا، ان کے ماتھے کا، ان کی زلف کا، ان کے دائیں گال پر ان کے تل ہوگا، ان کے ماتھے کی اس قدر نورانیت اور چمک ہوگی کہ جیسے کہ ایک چمکتا ہوا تارا جو ہے. تو ان کی وہ باقاعدہ ایک پرسنالٹی والی شخصیت ہوگی. امام مہدی ہیں، امام مہدی ہیں، تو وہ باقاعدہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچیں گے. اور اسی اثناء میں جب وہ آواز آئے گی اور ادھر وہ خصف ہوگا تو اس پر وہ کیل ٹھک جائے گی کہ یہی ہے، اور تشکیق کے پھٹے اکھڑ جائیں گے اور تیقن نصیب ہوگا. اچھا، یہی جو بات کی انہوں نے، یہی شخصیت ہے امام مہدی کی یقیناً. دیکھیے وہ جزوی اختلاف ہے. اچھا.